صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت دے نال درود پاک پڑھ لو. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی قابل صد احترام زینت محفل، رونق محفل، صدر محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد عظیم صاحب قمر برکاتہم العالیہ، نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک باری پھر درس قرآن و حدیث کے اندر میری تواڈی حاضری ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی میرا تواڈا سب حاضرین و سامعین دا دوروں نیڑوں چل کے آنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. آمین. میرے جنہ دوستاں بھائیاں بزرگاں نے اج دی محفل پاک دا اہتمام کیتا، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں میریاں تواڈیاں سب دیاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم دنیا تے بھی نصیب فرمائے، قبر چ بھی نصیب فرمائے، حشر چ بھی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جیڑا بندہ بھی چنگے کام کرے، پاویں وہ بندہ ہے پاویں وہ بڈھی ہے، پاویں وہ مرد ہے پاویں وہ عورت ہے، کام چنگے کرے، وہو مؤمن، شرط ہے کہ ہون ایمان والے، شرط ہے کہ ہون ایمان والے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اسی انہاں نوں ضرور ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرماواں. انہوں پاکیزہ زندگی کیڑی ہے؟ اکثر علماء نے اس کو مراد جنت لئی ہے کہ جنت نال دی سونی زندگی کوئی نہیں، نہ اتھے دکھ نہ تکلیف، نہ اتھے مکان دے کرائے، نہ بجلیاں دے بل، نہ لڑائی جھگڑے، نہ دھوکے، بڑی پرسکون زندگی، نہ پکانے دا ڈر، نہ کوئی ہور ٹینشن. ٹینشن تو پاک زندگی، بیماریاں تو پاک زندگی، اسے نو حیات طیبہ آکھیا جاندا ہے. تے لبنی کنوں ہے؟ جن چنگے کام کیتے لیکن شرط کی ہے؟ ایمان والا ہوئے. شرط یہ ایمان والا ہوئے. تے ایمان کس نو کہتے ہیں میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم؟ ایک یقین جس بات تے انسان دا ہوندا ہے، اس یقین نو ایمان آکھیا جاندا ہے. جڑا یقین ہے نا، یقین نو ایمان آکھیا جاندا ہے. تے ہن یقین کس بات تے کرنا ہے؟ حقیقت دے اوتے یقین کرنا ہے، حقیقت دے اوتے یقین کرنا ہے. ہن یہ یقین کس طرح آئے گا؟ یہ کوئی 4 صورتاں نے. سب تو پہلے اللہ دا قرآن، اللہ کے قرآن نے سانو عقیدہ دسنا ہے، وہ اسی یقین رکھنا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے فرمان نے سانو عقیدہ دینا ہے، وہ اسی یقین رکھنا ہے. پھر اجماع امت دی جامعیت، امت دے زیادہ لوگ کس پاسے گئے نے، کس بات تے زیادہ یقین رکھ رہے ہیں، اس بات کو دیکھ کے سانو یقین رکھنا ہے. جس ساڈے کول خدا نہ کرے قرآن بھی نہ پہنچتا، حدیث پاک بھی نہ پہنچتی، اور لوگ بھی نہ سانو سمجھان والے آتے، پھر اللہ نے عقل دے دیتی ہے نا، اس عقل نو استعمال کردیا ہویا خدا تعالیٰ دی ذات تے یقین رکھنا یہ ایمان کہلاتا ہے. سبحان اللہ. میرے عزیز، میرے محترم، بڑی معذرت دے نال میں عرض کراں گا کہ ساڈیاں یونیورسٹیاں دے اندر الا ماشاءاللہ بچیاں نو جڑی تعلیم دیتی جا رہی ہے قرآن و حدیث کے مطابق نہیں دیتی جا رہی. میرے دوستو، سکول کالج دی تعلیم دے اسی دشمن مخالف نہیں، لیکن اسی کہنے ہیں کہ قرآن و حدیث چھوڑ کے نہیں. جیڑی تعلیم قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ سونی بات ہے. کیوں؟ کوئی تو دا پروف ہے، لیکن جیڑی قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے وہ اسی منن واسطے تیار نہیں. توجہ کرنا.
اور یا مقبول جان ایک صحافی ہے تو اس نے ایک تجزیہ کیتا ہے، کہنے لگا کہ تقریباً پاکستان دیاں یونیورسٹیاں سالانہ 1,00,000 دائریے پیدا کر رہی، 1,00,000 دائریہ جڑا اللہ دی ہستی دا ہی منکر نہیں۔ قانون ہے پڑھایا جاتا جی یہ دنیا جڑی ہے نا یہ خود بخود بنی ہے تے آپ ہی چل رہی ہے، انہوں کوئی چلانا والا نہیں، کوئی انہوں چلانا والا نہیں، آپ ہی بنی ہے۔ تو میرے دوست میرے عزیز میرے محترمہ جڑا بگ بینگ دا نام ہے کہ سانو آکھیا جاتا جی بڑا دھماکہ ہویا سی جس دی وجہ تو زمین بھی بن گئی، سورج چاند ستارے سارا کچھ بن گیا، وہ جڑا بگ بینگ جن نے کیتا ہے وہ کون ہے؟ دھماکہ آپ ہی ہو گیا ہے، آپ ہی دھماکہ ہو جی، آپ ہی دھماکہ ہویا ہے۔ آپ جس چیز تے دھماکہ ہو بھی تو کسے بنائی کہ نہیں بنائی؟ تو میرے دوست میرے عزیز میرے محترم آج کا تصور بچیاں کو دیتا جا رہا ہے نا کہ آپ ہی سارا کچھ بن رہا ہے، کوئی خدا نہیں، تو میرے دوست یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیوں جدو آپ ہی اپنی مرضی دے مالک ہوئیے نا تو پھر کوئی کام بھی ٹائم تے نیچے ہوتا۔ توجہ ہے، تسی کسے دوست کو پوچھو کی کر رہے ہیں؟ مجھے فیکٹری کام کرتا۔ اچھا کیڑی ڈیوٹی ہے تیری؟ دنے ڈیوٹی کرتا ہے یا راتی ڈیوٹی کرتا ہے؟ نائٹاں کر رہے ہیں یا دنے کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا جی مرضی دے مالک کا جدو مرضی ٹر جیے، تو انہوں یقین ہو جانا کہ جی مرضی دا مالک ہے نا تو ان پوچھن دسن والا کوئی نہیں، پھر کدی بھی یہ ٹائم تے نہیں گیا ہونا، کدی بھی یہ ٹائم تے نہیں گیا ہونا۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک انہوں نے بڑا سونا اتنے کلینک بنا لیا تھوڑی اس آبادی دے اندر، کلینک انہوں نے بنا لیا پر ڈاکٹر صاحب مرضی دے مالک نے، ڈاکٹر بڑا بڑا لوہروں آمدا ہے جناب، لوہروں آمدا ہے تے جناب فیس بھی کوئی ایڈی زیادہ نہیں پر بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت ہی اچھا، جنہوں دوائی جڑی لکھ کے دے دیتا ہے اللہ کرم کر چھڑتا ہے، بندے میں شفا ہو جاتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب مرضی دے مالک نے، مطلب انہوں کا ٹائم ٹیبل کوئی نہیں، کدی رات 2 بجے بھی کلینک کھلا ہوتا ہے جی۔ ہوں جب مرضی دے مالک نے نا پھر انہوں کا کلینک چل نہیں سکتا، کیوں لوگوں نے کہنا یار ایڈا پینڈا کر کے آئے ہیں اگوں ڈاکٹر کا کلینک ہی بند ہے۔ تو جیڑا بندہ مرضی دا مالک ہوتا ہے کدی بھی ٹائم تو پابند نہیں ہو سکتا۔ پر میرے دوست میرے عزیز میرے محترم اج ماشاءاللہ میرے بھائیوں نے وچ میرے چھوٹے بھائی بھی نے، میرے بڑے بھائی بھی نے، روزے رکھے نے الحمدللہ، اللہ سب دے قبول فرمائے۔ اج 21واں روزہ مکمل ہویا ہے، کی خیال ہے یہ پتہ کوئی نہیں کنے بجے روزہ کھلنا سی تے کنے بجے بند ہونا سی؟ کیوں جی یہ سارا پتہ اور صرف اج دا ہی نہیں سال ہا سال دا حساب لگ چکیا ہے، اور سال ہا سال تو حساب لگ رہا ہے۔ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم جے سورج ہوری اپنی مرضی دے مالک نے تے کدی سویرے 6 بجے آندے تے کدی 7 بجے تے کدی 8 بجے تے کدی بیچاریاں دا دل ہی نہ کرتا، کدی دل ہی نہ کرتا۔ پر سورج مرضی دا مالک نہیں، سورج کسے دا محتاج اور کسے دا پابند ہے، اپنی مرضی نال نہیں آندا، اس مالک دے حکم تے چلدا ہے۔ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم جدوں وہ حکم تے چلدا ہے تے پھر 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوندا، 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوتا۔ پھر میرے دوست میرے عزیز میرے محترم کہ دنیا آپ پہ نہیں بنی، انہوں بنان والا کوئی ہے، یہ چند سورج ستارے آپ پہ نہیں، انہوں کوئی چلان والا ہے، وہ خود خالق کائنات ہے۔ کوئی بندہ تاڑے کو پوچھے تے کو تو انہوں آکھے نا کہ اللہ ہے تو انہوں کہنا جی بالکل ہے، بالکل ہے، تو آکھے دلیل دیو، وہ موٹر سائیکل تے بیٹھے یا تسی موٹر سائیکل تے بیٹھے ہو، سائیکل تے بیٹھے ہو، گڈی تے بیٹھے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو نا، انہوں سیدھی گل کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی سواری تے اسی بیٹھے ہیں یہ بنائی ہے کسے نے تے بنی ہے تے اے کسے نے چلانی ہے تے چلنی ہے۔ تے جے اپنی مرضی دے نال ایک موٹر سائیکل آپ نہیں چل سکتا، وہ اتنے بھی بہ کے انہوں چلانا پیندا ہے، ایک موٹر سائیکل تے آپ چل نہیں سکتا، ایڈی بڑی دنیا آپ کیویں چلی جاتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے، یہ عقلی جواب نے، یہ قرآن و حدیث دیاں باتاں نہیں، یہ انسان دی عقل ہے کہ جتنے قرآن و حدیث نہ بھی پہنچے انسان اپنی عقل نال سوچ کے خدا تعالیٰ تے ایمان رکھے، اس سے نو عقیدہ آکھیا جاتا ہے، اس سے یقین نو عقیدہ آکھیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں تو میرے کو توجہ کرنا ایک باری نا، ایک مائی صاحبہ انہوں نے کول ایک بندہ آ گیا، وہ چرخہ بھی چلا گیا، مائی نو آ کے بندہ کہنے لگا ماں خدا ہے؟ جی بالکل ہے، دلیل دے۔ کہنے لگا پر دلیل دے وچ نا قرآن نہ پڑھی، حدیث نہ پڑھی، کیونکہ میں جدو رب نو ہی نہیں مانتا تو میں رب دا قرآن کیویں مان لاں گا؟ کہنے لگی پتر دلیل میرے کو اللہ دا قرآن بھی ہے، نبی دا فرمان بھی ہے، پر تینوں جدو تو مننا ہی نہیں تو پھر یہ دلیلاں دین دی لوڑ ہی کدی ہے؟ تینوں دلیل واسطے بڑا اتنا ہی ہے کہ میرا چرخہ جڑا نا، چرخہ جڑی چلاؤندی پئیاں، یہ میرا چرخہ دلیل ہے خدا دے ہون دی۔ جو کیویں؟ کہنے لگے دے چھوٹا جا چرخہ میں چلاواں گی تے چلنا، جے میں نہ چلاواں گی تے نہیں چلنا۔ اسی طرح یہ جہان ایڈا بڑا، یہ جے رب چلائے گا تے چلے گا، جو رب نہیں چلائے گا تے نہیں چلنا۔
کہنے لگا کہ اچھا چل یہ تو مان لیا خدا ہے پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے 5 7 10 خدا ہونے ایڈی دنیا نو ایک اکلا خدا کیویں چلا سکتا ہے. میرے دوستو تم کو توجہ کرنا مائی بولی کہنے لگی اتنے بھی تو غلط پیا کرتا ہے. خدا تعالیٰ کوئی 5 7 10 نے خدا وحدہ لا شریک ہے کلا ایک کی خدا ہے اور کوئی نہ لیلا نہیں معبود نہیں اور کوئی عبادت دے لائق نہیں. کہنے لگا دلیل دے کہنے لگی جی ایسی دو عورتاں ہوئی چرخے کو چلان والیاں پھر چرخہ ٹوٹتے جائے گا پر چلے گا نہیں کیونکہ میں آکھاں گی میں انہوں سجے پاسے چلانا ہے میرے نال دی آکھے گی نہیں میں تھپے پاسے چلانا ہے یہ زور ازمائی دے اندر چرخہ ٹوٹ جائے گا. وہ ایڈا بڑا جہان ہے کہ رب تعالیٰ واحد دی مرضی نال ہی چلنا ہے. جو دو خدا ہوندے پھر بڑا فساد پہ جانا سی. ایک نے آکھنا سی میں دن چاہنا دوجے نے آکھنا نہیں ہجے لوگاں نوں سون دے ہجے دن نہیں چاہنا. ایک نے آکھنا سی فصل پکن دا ٹائم ہے ہجے بارش نہیں پانی دوجے نے آکھنا سی مینوں ملدے نہیں لہذا بارش پا دینی ہے فصل تباہ کر دینی ہے. یہ تے آپس وچ لڑ نہ خداواں نے یہ اپنی دنیا تباہ کر چھڑنی سی. پتہ لگا جے دنیا صحیح چل رہی ہے تے کوئی ایک ہی خدا ہے جیڑا دنیا کو چلا رہا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت. سر یہ تو سانو دسیا جاتا دنیا آپ بنی ہے آپ ہی بنی ہے دنیا تو پھر تصور یہ دیتا جاتا انسان پہلے باندر سی باندر چو انجدہ بن گیا. یہ بھی بڑی بڑی ایک گپ ہے جی جھوٹ ہے گا بہت بڑا اور میں سمجھتا آدم علیہ السلام دی توہین ہے اللہ دے نبی دی توہین ہے جی پہلے انسان باندر سی باندر تو انسان بن گیا بالکل غلط بات ہے. اینیاں تحقیقہ کرنگیاں پھڑن نہ کسے افریقہ چو کسے باندر نو تو انہوں بڑھانا ہے انسان. آج تک ایک باندر انہوں کو انسان نہیں بڑھ سکیا. یہ گلاں کرتے ہیں جی پہلے جناب سارے انسان جڑے ہو پہلے باندر ہوں دسن بعد انسان بڑھے. یہ سب جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں کچھ لوگوں نے نافرمانی کی تھی اللہ نے انہوں نے سزا دے طور پہ انسانوں کو باندر بنا دیتا لیکن انسان پہلے باندر نہیں سن. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ دی یہ مخلوق ہے. باندر الگ مخلوق نے انسان الگ مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنایا بڑی ہیں. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم آج سائنسدان ایڈا ایڈا دعویٰ کر دے سی آ کر لیا وہ کر لیا ایڈیاں ایڈیاں جناب مشینریاں ایجاد کر لیاں پر اج تک اللہ دے دیتے مٹیریل تو بغیر ایک تیلا بھی بنا سکے. کیوں جی بچے سکول جاتے ہیں پینسلاں استعمال کرتے ہیں کچھیاں یہ کتوں بڑیاں یہ کچھیاں پینسلاں درختوں دیا جناب لکڑاں تو ہی بنتی ہیں. یہ لکڑاں تو یہ اللہ کا مٹیریل ہے نا. یہ کلمہ پہلے چلدیاں ہوندیاں سی اے جو جناب کیمیکل لا کے پلاسٹک تیار کیتا جاتا ہے اے لوہا ہے یہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیتیاں دھاتاں نے. تو میرے دوستوں کوئی ایک چیز ایک چھوٹا جا تیلا اسی اللہ دے دیتے مٹیریل تو بغیر نہیں بنا سکتے. مسجد ماشاءاللہ ایڈی سونی بنی ہے یہ رب دے دیتے مٹیریل نال ہی بنائی ہے. سیمنٹ بجری ریت اٹا یہ رب ہی دتیاں سی چیزاں تے اسی انہاں نوں جناب ڈھال ٹوڑ کے تے اسی جناب کوئی اٹا بنا لیاں کوئی مٹی ویسے رہن دیتی تے کوئی جناب سیمنٹ بنا لیا تے اے جناب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں دتیاں چیزاں تو بنایا کری اسی اپنی مرضی نال بغیر مٹیریل تو اسی کوئی ایک چیز بھی اج تک بنا سکے. وہ خالق ہی ہے جنہیں اتنا بڑا جہان بنایا ہے. پھر میرے دوست میرے عزیز میرے محترم ایڈے ایڈے روبوٹ بنا لے سائنسداناں نے ایڈے ایڈے روبوٹ بن گئے. ہن تے گڈی جڑی نا گڈی ایڈیاں ایڈیاں مہنگیاں گڈیاں تے روبوٹ ہی بنائی جاندے روبوٹ ہی بنائی جاندے. بڑے بڑے جہاز جڑے روبوٹ ہی بنائی جاندے. اے ہن فصلاں جڑیاں اگے بندے واڈی کردے سی ہن مشینری آ گئی. اگے جناب فصلاں جناب پودے آپ لائیے سی ہن جناب وہ مشینری آ گئی. کتنا کچھ جڑا کام ہے وہ ہن بندے نہیں کرتے مشیناں کولوں لیا جاتا ہے. تو میں کہنا پھر یہو جی مشین سائنسدان سانوں بنا کے دین نا جے منہ دے اندر اسی پٹھے بھی پائیے تے اسی اودے منہ دے اندر پانی بھی پائیے تے بدلے دے اندر سانوں دودھ لبے. سوچو ہاں بدلے دے اندر سانو دودھ لبے. انج دی بھی تو کوئی مشین بنا کے دکھاؤ نا تے ہر پنڈ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں بنائیاں ہی جیاں مشیناں موجود نے جنہ مجھاں دا سی دودھ پینے ہاں وہ کھاندیاں تے پٹھے نے پیندیاں تے پانی نے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پانی اور انہاں دے چارے دے درمیان گوبر اور خون دے درمیان جو اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ سونا عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ خدا یہ جنہیں ساری نعمتیں عطا فرمائیاں نے. وہ ایک بار نا ایک بزرگ وہ جناب نے جامن پہ خان
جامنوں پہ کھان. ایک بندہ کہنے لگا خدا ہے. انہوں نے کہا ہے. دلیل منہ چو گٹک کٹ کے کہنے لگے آ دلیل ہے. جامن کی گٹک بھی دلیل ہے بھلا. انہیں آخیا سوچ ایڈا جڑا درخت ہے اس گٹک تو میں بند کر سکتا. کہنے لگا نہیں. کہنے لگا میرا اللہ ہے, اللہ کی زمین چ دب دے, کچھ سالوں بعد دیکھی ایڈا بڑا درخت بن جانا. ایسے چھوٹی جی گٹک کے اندر ایڈا درخت بند کیتا ہوا ہے. میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہون دے اتے عقلی دلائل سکھو اور کوشش کرو. اے علماء کول بیٹھ کے سیکھن دی کس واسطے تہاڈا آن والا جڑا دور ہے نا اس طرح دے لوکاں نال بڑا واہ پینا ہے. انہاں آکھنا اسی قرآن نہیں منتے, اسی حدیث نہیں منتے, سانوں تے دلائل او دو جڑیاں ساڈی عقل تسلیم کرے. تو بہرحال میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, خدا تعالیٰ ہے بھی وحدہ لا شریک. اسی اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہراندے نہیں. بولو اسی اللہ دے نال شریک ٹھہراندے نہیں. کئی دوست سانوں کہہ دیندے نے جی تسی نبی پاک علیہ السلام نو اللہ دے برابر کھڑا کر دے. تینوں کس بے وقوف نے کہہ دیتا اسی اللہ دے برابر کھڑا کر دے. بھی نبی پاک علیہ السلام دا یوم پیدائش 12 ربیع الاول شریف نو, نبی پاک علیہ السلام دا یوم وصال سرکار ربیع الاول شریف دے مہینے پیر والے دن وفات ہوئی سرکار دی. نبی پاک علیہ السلام دا روزہ گھر مدینہ پاک جڑا پیدا ہوئے خدا نہیں ہوندا, جڑا فوت ہو جائے خدا نہیں ہوندا. میرا خدا ہوئے جڑا ہمیشہ تو ہے تو انہیں ہمیشہ تک ہی رہنا ہے. میرا خدا ہوئے جنہوں موت تے ایک پاسے انہوں نیند نہیں, نیند تے ایک پاسے انہوں اونگ نہیں. میرا اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لائق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حی و قیوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نو نیند کی انہوں تے اونگ نہیں. میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, اللہ تو علاوہ اسی کسے نو معبود من دے نہیں, اسی کسے نو بھی معبود من دے نہیں. اچھا جی عبادت کی دی کیتی جاتی ہے؟ عبادت او دی کیتی جائے گی جڑا کدی بھی کسے حالت دے اندر کسے دا محتاج نہ ہوئے, جڑا کدی بھی کسے حالت دے اندر کسے دا محتاج نہ ہوئے. اور ایک قانون صرف اور صرف میرے اللہ دے اتے پورا آ رہے ہیں. باقی ساری کائنات میرے اللہ دی محتاج ہے. میں تے تسی اسی اللہ دے محتاج. بھی ساڈا نہیں دل کردا اسی جناب کسے سونے علاقے چ پیدا ہو جاتے ہیں. اب دل کردا پھرن ٹرن جاؤ, سیرا کرن جاؤ. ساڈا نہیں دل کردا اسی جناب نبی پاک دے زمانے چ ہوندے, پر ساڈی کو مرضی چلدی نہیں نا. کیوں؟ اسی اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہو سکتے. تو جڑا مرے اپنی مرضی نہ یعنی خودکشی کرے وہ حرام دی موت مردا ہے. لیکن میرے دوست کہڑے لے پٹور جانا سانو نہیں پتا, پتا ساڈے مالک نوں ہے. کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فنا ہونا ہے, ایک کو ذات رب دی ہے جڑی باقی رہن والی ہے. بٹور اسی جانا پر پتہ کوئی نہیں, مالک نو پتہ کدوں اسی ٹر جانا ہے. ہن میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, اسی کلے کلے ساہ دے اندر اللہ دے محتاج ہاں, پر اللہ کسے دا محتاج نہیں. تے جڑا کسے دا محتاج نہ ہوئے عبادت دے لائق بھی صرف وہی ہو سکتا ہے. اچھا جی, جننے ولی دنیا تے آئے یہ بھی سارے اللہ دے محتاج. بولو اللہ دے محتاج, اچھی ساری بولو. ولی جننے بھی آئے سارے اللہ دے محتاج. جننے صحابہ جنہی نبی دی اولاد ہے ساری کی اللہ دے محتاج. جتنے بھی نبی دنیا تے آئے سارے بھی کون نے اللہ دے محتاج. حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ہر صفت کے اندر اللہ دے محتاج نے, پر اللہ کسے دا محتاج نہیں. کہ اسی کسے ایسے دی عبادت نہیں کرتے جڑا محتاج ہوئے, اسی عبادت وہ دی کرتے ہیں جڑا کبھی بھی کسے دا محتاج نہ ہو. لوگ سب کہتے ہیں نبی پاک دی عبادت کرو, تینوں کس بے وقوف نے کہا سی نبی پاک دی عبادت کر دیں. وہ جی تسی سلام پڑھ دے, تسی ادب نہ کھلو جاتے. بھائی ادب نہ تے ماں پیو کے بھی بندہ کھلو جاتا ہے. یہ ادب نال کھلونا یہ کوئی عبادت نہیں. عبادت آنے نے کسے نو
مستقل بالذات سمجھ کے دے گی عاجزی کرو، لیکن ہر عاجزی عبادت نہیں، ہر عاجزی عبادت بولیو، ہر عاجزی عبادت نہیں۔ عروہ بن مسعود بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جدوں آئے نے نا مکے والیاں دے جسوس بن کے، ہجے مسلمان نہیں سی ہوئے، یہ واپس گئے تے مکے والیاں نوں پتہ کی آندے نے، مکے والےو میں بڑے بڑے بادشاہاں دے کول گیا، بڑے 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 بادشاہاں کول گیا، نجاشی ارگیا کولو، کیسر و کسرا گیا، انہاں دے دوست انہاں دے ساتھی انہاں دی اتنی عزت نہیں کرتے جنی عزت محمد عربی دے ساتھی کرتے ہیں، جنہ پیار یہ کرتے کوئی تسی کی ویکھ لے، جہاں کام آخدے نے سارے وہ کام پورا کرنے ٹر پیندے نے، حتیٰ کہ وضو کردیاں اپنا لوابے دہن تھوک مبارک سٹتے نے نا، جو بھی کسی نہ کسی دے ہاتھ تے جاندا ہے تھلے نہیں ڈگن دیندے اگلے، اینا ادب کردے نے، اینا ادب کردے نے۔ اچھا پھر وہ کردے کی نے، اس تھوک نو ہاتھ تے مل کے نہ چہرے تے مل لیندے نے، تے جنوں کوئی نہیں نہ لبدا او دوجے دا ہاتھ ملن، بھی اس تو وڈی عاجزی کی، کسی کو سجدہ کرنا ایڈی عاجزی نہیں، کسی دا تھوک اپنے ہاتھ تے منہ تے ملنا یہ اس تو بھی وڈی عاجزی ہے۔ پر نبی پاک دے صحابہ نبی پاک دا ادب کر رہے سن، عبادت نہیں سی کر رہے، ادب ہو رہے عبادت ہو رہے، ادب ہو رہے عبادت ہو رہے۔ عبادت کدوں ہوئے گی؟ جدوں معبود سمجھ کے عاجزی کیتی جائے گی، جدوں معبود سمجھ کے عاجزی کیتی جائے گی۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم توجہ کرنا، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ نشانیاں دا جیڑا ادب کرے گا، احترام کرے گا، انہاں دی عزت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ انہوں پھر دل دا تقوی عطا فرما چھڑے گا۔ آؤ میرے دوستو بزرگو توجہ کرنا، اللہ دی نشانیاں کیڑیاں کیڑیاں نے؟ حضرت سیدہ ہاجرہ جتھے دوڑیاں وہ پہاڑیاں اللہ دی نشانیاں دے وچوں نے، وہ جانور جنہاں کو اللہ دی راہ تے قربان کیتا جائے، وہ جانور اللہ دی نشانیاں نے، یار اے تے جانور نے وہ جنہاں دے اوتے میں تے تو اللہ دا نام لینا ہے، اے اللہ دیا نشانیاں بڑھ گئیاں، تے جن نے اللہ دا نام دسیا ہے، جن نے رب رب کرنا سکھایا ہے، وہ رب دے پیارے اللہ دی نشانی کیویں نہیں بن دے۔ اسی انہاں دی صرف عزت کردے ہیں، انہاں دی عبادت کردے نہیں۔ عبادت اسی کدی کردے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ دی۔ عبادت کدی کردے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ دی۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم توجہ کرنا، نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے روزہ پاک دی اللہ تعالیٰ مینوں تو سارے زیارت عطا فرمائے۔ اللہ کدی کرم کرے اپا سارے جدے آ بیٹھے نا گزارے مدینہ مسجد دے اندر، اپا سارے کدی نبی پاک علیہ السلام دے سورے روزے تے جائیے۔ اچھا سرکار دے روزے تے جا کے نا جدو اتنے نماز دا ٹائم ہوئے گا نا ادو ساڈے منہ قبلے والے ہونے نا، نبی پاک دی قبر والے نہیں ہونے۔ توجہ ہے کیوں؟ کس واسطے کہ اسی عبادت کدی کردے ہیں؟ اللہ دی۔ اچھا پھر یہ بھی مسئلہ سمجھو، اسی سجدہ رب نو کردے ہیں، منہ صرف قبلے والے ہوندا ہے ساڈا، سجدہ اسی اللہ نو کردے ہیں تے منہ ساڈا قبلے والے ہوندا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اللہ تو علاوہ اسی کسے دی نہ عبادت کردے ہیں نہ اللہ دے برابر کسے کو سمجھدے ہیں۔ نہیں جی اللہ دے برابر تے تسی سمجھدے ہیں، بھئی تینوں کنے کیا سی اللہ دے برابر سمجھ؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ دے کول بڑیاں شاناں، تسی اوہ جیاں شاناں نبیاں ولیاں چ بھی مندے۔ ایک بات ہے نام سیم آ جانا کسی بات پہ، کسی گل تے نام سیم آ جانا، اللہ تعالیٰ واسطے بھی وہی لفظ بولیا گیا، اللہ دی مخلوق واسطے بھی وہی لفظ بولیا گیا، لیکن یہ برابری اتنی دیر نہیں ہونی جنی دیر مانے برابر نہ ہو۔ توجہ ہے، جنی دیر مانے برابر نہ ہو۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ زندہ ہے کہ کوئی نہیں؟ زندہ ہی ہے نا، تو میں تے تسی بھی زندہ، دیکھو اللہ بھی زندہ، میں تے تسی بھی زندہ، پر برابری نہیں آ گئی۔ کیوں؟ لفظ پاویں برابر آ گئے نے پر معنی چ بڑا فرق ہے۔ انہوں زندہ کنے کیتا ہے؟ وہ کسی دا بھی محتاج نہیں، وہ ہمیشہ تو ہی زندہ، انہیں ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مینوں تو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی زندگی ملن دے اندر اللہ دے محتاج ہیں، پر اللہ کسی دا محتاج نہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ دی ایک شان ہے، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے بصیر بھی۔ سمیع آندے نے سنن والے نوں، بصیر آندے نے ویکھن والے نوں۔ یہ شان اللہ نے مینوں تو بھی عطا کی۔ سمجھو اللہ دا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پاک وہ ذات جن نے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اپنے بندہ خاص نو سیر کروائی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک. اے مسجد اقصی کیڑی ہے جدے ارد گرد برکتاں رکھ چھڑیاں نے. سیر کیوں کروائی؟ لنریہ من آیاتنا تاکہ اسی اپنی نشانیاں بخائیے. انہ هو السمیع البصیر. بے شک اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ جدو اپنے واسطے لفظ سمیع بصیر ارشاد فرما رہا ہے وہی اللہ میرے تیرے واسطے بھی یہی لفظ استعمال کر رہا ہے. رب تعالیٰ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ فرماتا اسی انسان نو مکس نطفے ملے جلے نطفے تو پیدا فرمایا پھر اس سے انسان نو اسی سمیع بھی بنایا بصیر بھی بنایا. اللہ بھی سمیع بصیر میں تے تو بھی سمیع بصیر پر اے برابری نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نو ویکھن واسطے اکھاں دی محتاجی نہیں کہ مینوں تینوں ویکھن واسطے اکھاں دی محتاجی. اللہ تعالیٰ نو سنن واسطے کناں دی محتاجی نہیں تے مینوں تینوں سنن واسطے کناں دی محتاجی. پھر کئی ایسے نے جنہ دے کول اکھاں دے آمنے دے ہیں پر پیچھے نور کوئی نہیں دیکھ سکن. تو اللہ دے محتاج میں تے تو اللہ دے محتاج ویکھن واسطے بھی تے سنن واسطے بھی. پر اللہ تبارک و تعالیٰ ویکھدا ساریاں نو سندا ساریاں دی. اچھا کئی آکھ دیندے نے جی رب ساڈی نہیں سندا او نہ اے لفظ نہ بولیا کر. او سندا ساریاں دی ہے ماندا کسے کسے دی ہے. اے نہ کہ وہ سندا ساریاں دی ہے. میرے دوست توجہ کرنا اللہ بھی سمیع بصیر ہے اللہ بھی سندا ویکھدا ہے. میں تے تو بھی سمیع بصیر ہاں لیکن فرق پڑا ہے اللہ نو سمیع بصیر کسے نے نہیں بنایا مینوں تینوں سمیع بصیر اللہ نے بنایا. سبحان اللہ. پھر میرے دوست میرے عزیز میرے محترم نبی پاک علیہ السلام دی ذات نو دیکھو. جدو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بیان فرمائی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ انساناں دے اوتے رؤوف و رحیم ہے. لیکن یہی صفت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو بھی دے رہا ہے. یہ لفظاں دے نال اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام نو بھی خطاب فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ بھی رؤوف و رحیم قرآن آدھا نبی پاک بھی رؤوف و رحیم لیکن برابری نہیں. کیوں؟ اللہ کو رؤوف و رحیم کنے بنایا ہے؟ کسے بھی نہیں. وہ کسے دا محتاج نہیں. نبی پاک کو رؤوف و رحیم کنے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. نبی پاک کے سر تے رحمت للعالمین دا تاج کنے سجایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی پاک علیہ السلام نے سر تے اوپر رحمت للعالمین دا تاج سجان والی ذات میرے اللہ دی ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام رؤوف و رحیم ہون دے اندر اللہ دے محتاج نے پر اللہ کسے دا محتاج نہیں. سارے بولو اللہ کسے دا محتاج نہیں. اللہ کسے دا محتاج نہیں. میرے دوست توجہ کرنا جڑا کسے دا محتاج ہوئے وہ عبادت دے لائق نہیں ہو سکتا. کہیں ساڈا معبود ایک تو اللہ ہے اور اسی صرف ایک اللہ دی عبادت کرتے ہیں. پھر میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام واسطے اسی ایک لفظ بول دیا کہ سرکار نو ہی اللہ نے علم غیب عطا کیتا ہے. کئی لوگوں کو یہ چیز بڑی بری لگتی. اچھا لوگوں کو پتہ کی ہے لوگ آخر نے یہ سارے نال اس کر کے لڑتے ہیں کہ اسی رفع دین کرتے ہیں تو یہ نہیں کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ ایڈا جھگڑا ہی کوئی نہیں. لوگ آخر نے یہ درود پڑھتے میلاد مناتے فلاں کرتے یہ کرتے وہ کرتے.
یہ جھگڑے بڑے چھوٹے چھوٹے نے، اصل ہے نبی پاک علیہ السلام دی عزت دا مسئلہ، سرکار دے پیار دا مسئلہ، نبی پاک دی محبت دا مسئلہ۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اسی آخدے نے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے علم غیب عطا کیتا ہے، غیب دا اللہ نے علم عطا کیتا ہے۔ اچھا توجہ کرنا، اچھا اے نہ کیا کرو نبی پاک علیہ السلام کو غیب دا علم ہے، جب اے کہو گے نا تو ہوراں نوں بڑیاں ٹینشناں بنن گیاں، اے کیا کرو اللہ نے عطا کیتا ہے۔ لفظ کہڑا بولنا ہے؟ نبی پاک نو اللہ نے علم غیب عطا کیتا ہے۔ بھئی جداں اللہ بھی زندہ میں تے تو بھی زندہ، پر فرق بڑا ہے۔ اسی طرح اللہ کو بھی علم غیب ہے، اللہ نے محبوب نو بھی عطا کیتا ہے، فرق بڑا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے علم دے ہر ذرے واسطے اللہ دے محتاج نے، پر اللہ کسی دا محتاج نہیں۔ بولو اللہ کسی دا محتاج نہیں۔ پتہ میرے تیرے نبی پاک کو کتنا علم ہے۔ اے 17 رمضان شریف گزری ہے نا، غزوہ بدر والا دن 17 رمضان، بدر تو ایک یا دو دن پہلے، جنگ بدر تو ایک یا دو دن پہلے نبی پاک علیہ السلام نے میری سواری تیار کرو، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود، فرمایا میری سواری تیار کرو، سواری تیار کی تھی، سرکار میدان کے اندر تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا تیر سی یا سرکار کے ہاتھ یا کچھ چھڑی، سرکار نے نا ایک لکیر کھینچی زمین تے، سرکار میں ہاذا مصرع فلان، ایتھے ابو جہل ڈگے گا، ایک اور جا کے لکیر کھینچی، فرمایا ہاذا مصرع فلان، ایتھے اتبا ڈگے گا، ایک اور کھینچی، فرمایا ایتھے شیبہ ڈگے گا۔ سرکار نے 5 جانیاں دے نام لے لے لکیراں کھینچیاں، مطلب اسی صحابہ پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ بظاہر تواڈے کول سامان تھوڑا ہے، بظاہر تواڈی تعداد تھوڑی ہے، لیکن کل جدو پیڑ پینا ہے نا تے بڑے بڑے کافر تے تسی ایتھے مار مار سٹنے نے۔ پتہ ہی نہ کو سامان کتنا کسی تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے 6 سر ہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 سر ہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر پیاری پیاری کملی والا تھا۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، توجہ کرنا، صحابہ فرماتے ہیں جدو نبی پاک علیہ السلام نے نشان لا دیتے، جدو جنگ ختم ہوئی، اسی دیکھیا جتھے جتھے نبی پاک نشان لائے سی نا اوتھے اوتھے ہی مرے پے سی، جتھے جتھے بارے آکھیا سی نا ایتھے ایتھے مرے گا، اوتھے اوتھے مرے پے سی۔ میرے دوست، میں حیران ہونا، کوئی ہون دے جناب زمانہ ہی بڑا بدل گیا، جدو مرضی خبراں سن لو، ہن وہ نیوز چینل 24 گھنٹے چلدے، موبائل تے نیٹ لگا ہوئے نا 24 گھنٹے۔ ایک وہ ویلا سی جدو راتی 9 بجے خبراں چلنیاں تے 9:30 بجے تک خبراں ہونیاں، اس تو بعد موسم دا حالات دسنے تے موسم دا حالات دسن تو بعد ترانہ پڑھ کے تے ٹی وی بند کر لیا، گورنمنٹ والوں ہی بند ہو جاتا سی، ٹھیک ہے۔ ادو اسی خود دیکھتے ہوں سی کئی جناب بیٹیاں دیاں موٹیاں دھونا والے، مائی نے آخنا کل فیصلہ آباد، کل لاہور، کل سرگودا میں بارش کا امکان ہے، ادو سر ہلا دینا۔ میں آخنا نبی دا غیب تے منیا نا، مائی دا کداں مان لیا؟ جی نبی پاک آخر کل ہے ہونا ہو جی کیویں پتہ لگ گیا؟ بھئی اللہ دیا بندیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نو دستا ہے، سرکار کو آپ پہ نہیں پتہ لگتا، اللہ دی عطا نال سرکار جان دے نے، اللہ دی عطا دے نال جان۔ سرکار کو جتنا بھی علم ہے، جتنے خزانے ہیں، سارے میرے اللہ دی دین نے، اللہ تعالیٰ کسی دا محتاج نہیں، پر باقی جتنے بھی نبی، ولی، غوث، کتب، جو بھی ہے انسان، ساری کائنات اللہ دی محتاج ہے، پر اللہ کسی دا محتاج نہیں۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اعمال صالح اسے بندے دے قبول ہون گے جدا عقیدہ صحیح ہویا، جدا عقیدہ ٹھیک ہویا، جدا عقیدہ درست ہویا، او دے اعمال قبول ہونے نے۔
لیکن جہاں عقیدہ درست نہ ہویا وہ اعمال قبول نہیں ہونے. قرآن پاک کی آیت پاک پڑھ کے تمہیں عرض کرے کیتا اللہ فرماندا ہے شرط ہے کہ مومن ہون ایمان والے ہون. تے ایمان والا کون ہے جنوں اپنے عقیدے دا پتہ ہے. تے اس کر کے دوستو یہ اسی سن لیا کہ اللہ ایک ہے لیکن سانوں دلیلاں بھی ہونیاں چاہیدیاں. سانوں دلیلاں بھی ہونیاں چاہیدیاں کہ اللہ دے ایک ہون دی دلیل کی ہے. تو میرے دوست میرے عزیز میرے محترم نبی پاک علیہ السلام دی نبوت دے دلائل نبی پاک علیہ السلام آپ دی ختم نبوت دے دلائل بلکہ تواڈے علاقے دے اندر تے زیادہ ضرورت ہے نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دے دلائل اکٹھے کرن دی. تانوں سخت ضرورت ہے. کس واسطے کہ لوگ علماء نہ گل کرن گے. کس واسطے انہاں نوں پتہ ہے انہاں نے سانوں جواب دینے نے. تانوں گھیرن دی کوشش کرن گے جی جدوں ایک نبی دے ہوندیا پہلے بھی تے نبی ہوندے ہی رہے تے نبی پاک تو بعد جے کوئی ہور آ گیا تے تاں کی ہے انہوں وٹ کے جواب دیویں. اللہ تعالیٰ نے نبوت والا سلسلہ اپنے محبوب تے آ کے ختم کر دیتا ہے. محبوب تے آ کے ختم کر دیتا ہے. تو اپنے عقائد مضبوط رکھنے نے. کس واسطے مجدد پاک ایک بات فرمانے نے آخری بات کر کے اجازت چاہنا توجہ کرنا. مجدد پاک فرمانے نے جے بالفرض کسے بندے دے عملاں دے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی عملاں دے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی عمل ہوتے تھوڑے جے ماڑے نکلے تے امید کیتی جا عقیدہ دا ٹھیک ہوئے عقیدہ دا ٹھیک ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بارے عقیدہ دا عقیدہ درست ہے. نبی پاک بارے کتاباں بارے فرشتیاں بارے جنت دوزخ بارے دا عقیدہ ٹھیک ہے. عقیدہ دا ٹھیک ہے لیکن عملاں دے اندر آ کے تھوڑی جی کو کمزوری ہو گئی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخش دے گا. بے نیاز ہے چاہے تو گھنٹہ بھی لا سکتا ہے لیکن مہربان ہے انہیں ایسا ماڑیا نے مار کے کی لینا ہے. وہ مہربان انہیں چھڑ ہی دینا ہے لیکن عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے. میرے دوست میرے عزیز میرے دا مطلب ہے نہیں عمال کرنے نہیں عمال بھی کرنے انہوں نے بہتر کرنے کی کوشش بھی کرنا لیکن جے کوئی ماڑے رہ بھی گئے تو وہ مہربان ہے انہیں چھڑ دینا ہے. فرمانے نے جے عمال چنگے ہوئے پر عقیدہ خراب ہویا تو پھر بخشش کی کوئی امید نہیں پھر کوئی امید نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ساڈا ساریاں دا رمضان شریف اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. ایک چھوٹی جی گل تواڈے نال ایک ہور چھوٹی جی. اچھا جی سانوں یہ نہیں پتہ ہے اج 21 روزے لنਘ گئے تے پیچھے تھوڑے جے روزے رہ گئے تے سانوں یہ بھی پتہ ہے کہ اسی وہ روزے لنگائے کیویں اسی وہ روزے کیویں لنگائے نہیں بھی پتہ ہے. میرے دوستو جے تے اسی سمجھتے ہیں نا کہ وہ روزے اسی بڑے سونے لگائے نے اللہ کی عبادت کر کے قرآن پڑھ کے ماں پیو کے آکھے لگ کے لگائے نے پھر تے اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں ہور برکتاں دے. میں توں ہاتھاں نال سلام پیش کردا لیکن میں کسی کو پوچھنا نہیں کسی نے کیویں روزے لگائے آپ کو اپنا ہر بندے کو پتا. تے جے کسی کو پتا ہے نا میرے کولوں ماں پیو کی بے ادبی ہو گئی سی میرے کولوں قرآن پاک نہیں پڑھ ہویا میرے کولوں نماز نہیں پڑھ ہوئی تے وہ اج ہی اللہ کی بارگاہ معافی مانگ کے جڑے باقی کوئی دن رہ گئے نا یہ سونے طریقے نال لگا لے اللہ تعالیٰ پچھلیاں معاف کر چھڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا تہاڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے. واخر دعوانا